آگ لگائیے، میں 25,000 روپیہ انعام دینے کا اعلان کرتا ہوں، کوئی صاحب اپنی انگلی کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کوئی تیار ہوگا؟ سب لوگ بولیے، کوئی نہیں تیار ہوگا نا؟ یہی تو میں سمجھا رہا ہوں چچا، خدا کے لیے میری بات سمجھیے، یہی میں سمجھا رہا ہوں۔ جب آپ اس دنیا کی آگ میں اپنی چھوٹی سی انگلی کو جلنا آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک بزرگ تھے حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کبھی نفس کبھی ابھارتا تھا گناہوں کے کام پر تو آپ موم بتی جلاتے تھے، اور موم بتی جلا کر کے آپ اس جلتی ہوئی موم بتی پر اپنی انگلی رکھتے تھے۔ جب موم بتی جل رہی ہوتی تو اس جلتی ہوئی موم بتی پر اپنی انگلی رکھ کر کے آپ اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ اے ابراہیم، جب تم ایک چھوٹی سی موم بتی کی جلاوٹ کو برداشت نہیں کر پا رہے ہو تو جہنم کی آگ تم کیسے برداشت کرو گے؟ فاتحہ بروح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، معزز و مکرم و محتشم علماء ذوی الاحترام، محفل سعید میں شرکت فرما جملہ سامعین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارا مجمع نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ جی لگا کر آقائے دو جہاں، نبی آخر الزماں، سیاح لا مکان، مالک انس و جاں، پیغمبر اسلام حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمانا۔ پڑھیں بواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ معزز سامعین اعظام، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس عظیم الشان محفل پاک کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کے ناموں سے واقف تو نہیں ہوں اور نہ ہی ہماری آپ کی کوئی شناسائی ہے، نہ ہی کوئی آپ سے ہماری جان پہچان ہے، کوئی رشتہ بھی ہمارا آپ سے نہیں ہے۔ ایک رشتہ ہے آپ سے ہمارا، اتنا گہرا رشتہ ہمارا ہے کہ جہاں خون کا رشتہ کم پڑتا ہے
وہاں ایمان کا رشتہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ جس آقائے دو جہاں نبی پاک کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں، اسی نبی کا کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا رشتہ ہے، ایمانی رشتہ۔ جہاں خون کا رشتہ کام نہ آئے، وہاں ایمان کا رشتہ کام آتا ہے۔ آپ لوگ بلا شبہ ایک نہایت ہی تاریخی کام آپ لوگوں نے کیا ہے کہ آپ لوگ آج ان علماء ذوی الاحترام کو مدعو کر کے اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے سنانے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ میں تقریر تو نہیں کروں گا، آج آپ کو تقریر نہیں سننی ہے، آج آپ کو کچھ باتیں سننی ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ میری باتیں آپ لوگوں کو اچھی نہیں لگیں گی، میری باتیں آپ کو پسند بھی نہیں آئیں گی، لیکن ایک وعدہ کیجئے، اگر میری باتیں پسند نہ آئیں تب بھی آپ کو میری بات سننی ہے۔ کیا آپ وعدہ کرتے ہیں؟ میری پوری بات سنیں گے انشاءاللہ؟ چونکہ اللہ رسول کی باتیں جو ہیں، وہ ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک مرید اپنے پیر کی بارگاہ میں گیا اور کہا کہ حضور، پتہ نہیں کیوں نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا ہے، پھر بھی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ مصباحی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، میرے بعد آپ کو تفصیلی خطاب مصباحی صاحب کی سماعت کرنی ہے، اور میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں انچارج صاحب سے کہ مصباحی صاحب کی تقریر ہر حال میں ہونی ہے۔ ہم لوگ ان کے سامنے طفل مکتب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بلا شبہ آپ کے ضلع پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آپ کے ضلع میں اللہ نے شیر نیپال جیسی ذات پیدا فرمایا۔ آپ کے ضلع میں حضور امیر القلم فخر نیپال حضرت علامہ غیاث الدین عارف مصباحی صاحب قبلہ، جو اس وقت پورے ملک نیپال میں اپنی پہچان قائم کرنے میں الحمدللہ کامیاب ہیں، اور علماء مشائخ کے محبوب نظر بھی ہیں، بڑی بڑی خانقاہوں میں مقبولیت حاصل ہے۔ وہ عظیم ذات آپ لوگوں کے مابین حاضر ہیں، اور علماء کونسل نیپال کے ڈسٹرکٹ انچارج محب گرامی حضرت مولانا اکبر علی صاحب قبلہ فیضی حفظہ اللہ تعالی، جن کی سرگرمیاں اس وقت رپندیہی ضلع میں اس قدر الحمدللہ ہیں کہ ہم اسے احاطہ بیان میں نہیں لا سکتے۔ کم وقتوں میں ایک کافی انقلابی کام اور نہایت ہی اصلاح معاشرہ پر زبردست کام کیا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے محب گرامی علماء کونسل کے ڈسٹرکٹ سچیو حضرت مولانا نور محمد صاحب سے آپ نے اچھی تقریر سماعت کر لی ہے۔ بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہے، میں نام اگر سب کا لوں تو وقت زیادہ لگے گا، اس لیے میں صرف ان علماء کے لیے یہ دعائیہ کلمہ کہہ کر کے اپنی بات میں آگے بڑھاؤں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہمیشہ ہمیش سلامت رکھے، خوش رکھے، اللہ دارین کی برکتیں عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے تقریریں بہت سن لی ہیں چچا، خدا کے لیے آج میری کچھ باتیں سن لیجیے۔ میں آپ کو سمجھانے کی بات کروں، اللہ رسول کی باتیں سن لینا چاہیے، دل نہ بھی کرے تب بھی سن لیجیے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک مرید گیا اور کہا حضور نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا ہے، پھر بھی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو بزرگ چونک گئے، کہا کیا کہا؟ کہا حضور نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا، لیکن کیا کروں، نماز فرض ہے تو پڑھ لیتا ہوں۔ یعنی دل نہیں کرتا ہے پھر بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو بزرگ کھڑے ہو گئے، اپنے مرید کو سینے سے لگایا اور کہا کہ تمہارا دل نماز پڑھنے کو نہیں کرتا ہے پھر بھی پڑھتے ہو؟
کہا ہاں حضور دل نہیں کرتا ہے پھر بھی نماز پڑھ لیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں تم ہی تو اصل نماز پڑھتے ہو کہ دل نہیں کرتا ہے تب بھی پڑھتے ہو. دل نہیں کرتا ہے تب بھی تم نماز پڑھتے ہو، وہی تو اصل نماز ہے. تو اس لیے اللہ و رسول کی باتیں آپ کو سننی ہیں. بہت ساری نعت خوانیاں آپ نے سماعت کی اور میرے بعد انشاءاللہ ایک جامع تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے. اصلاح معاشرہ اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ کس نے رکھا؟ میں نوڈیہواں کے جو امام ہیں، یہاں کے استاذ ہیں، جہاں تک مجھے معلوم ہے حضرت مولانا بدر الدین صاحب قبلہ، انہیں اور تمام اراکین مدرسہ کو میں مبارکباد پیش کروں گا. نام کس نے رکھا؟ اصلاح معاشرہ کانفرنس. اصلاح معاشرہ کانفرنس اگر آپ لوگوں نے اصلاح معاشرہ کانفرنس کیا ہے 50,000 1,00,000 روپیہ خرچ کر کے، تو آج یہ آپ کا اصلاح معاشرہ کانفرنس کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے، اور آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ہاں معاشرے میں خرابیاں ہیں، اس لیے اصلاح معاشرہ ہونا پڑا. اس بات کو مانتے ہوئے آپ نے یہ پنڈال لگایا، قالین بچھایا، لائٹ اور مائک کا اہتمام کیا، اور ہم لوگوں کو اس لیے بلایا تاکہ یہ علماء معاشرے کی اصلاح کریں. یہی بات ہے نا؟ سب لوگ بولیے، یہی بات ہے نا؟ چچا کیا یہ پہلا پروگرام ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ پہلا پروگرام اس نوعیت کا نہیں ہوگا. آپ اپنی زندگی میں سینکڑوں پروگرام آپ کر چکے ہیں، سن چکے ہیں تقریریں. اگر آپ یقیناً اپنے دعوے میں مخلص ہیں، سچے ہیں کہ یقیناً معاشرے کی اصلاح ہونی پڑی، تو آج اس تقریر سے اور اس محفل سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ کی نیت میں خلوص ہے تو انشاءاللہ اس پروگرام سے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ ہمیں قبول کرنا پڑا. ہم آپ کی اصلاح کریں اور آپ نہ مانیں، سننا اور ہے، ماننا اور ہے. آپ اچھی سے اچھی باتیں سن ڈالیں، اگر آپ اسے قبول نہ کریں تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اگر آپ یقیناً یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو تو آپ کو اپنی غلطیوں کا اعتراف تو کرنا پڑے گا نا، اپنی غلطیوں کو قبول تو کرنا پڑے گا نا. اپنی غلطیوں کو مان کر کے پھر آپ آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کا جب پختہ ارادہ کریں گے تبھی تو معاشرے کی اصلاح ہو پائے گی. آپ کا ہم پر زور نہیں چلے گا، ہمارا آپ پر زور نہیں چلے گا. میں آپ کو نہیں منوا پاؤں گا، آپ ہمیں نہیں منوا پائیں گے، لیکن سارا مجمع انصاف سے بتائے ہم لوگ اپنے آپ کے مالک ہیں کہ نہیں ہیں. اگر ہم لوگ اپنے آپ کے مالک ہیں تو آپ مجھے نہیں منا پائیں گے، ہم آپ کو نہیں منا پائیں گے، لیکن خود ہم اپنے آپ کو اچھی باتیں اپنے آپ کو ہم منوا سکتے ہیں اور ہم خود اچھا بن سکتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ اچھا ہو جائے تو آپ اچھے بن جائیے. جس دن آپ اچھے بن گئے معاشرہ اچھا بن جائے گا. جس دن آپ بہتر ہو گئے معاشرہ بہتر ہو جائے گا. حضرت ابو یحییٰ سے کسی نے پوچھا تھا، یا ابا یحییٰ کیف الزمان، اے ابو یحییٰ زمانہ کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا زمانہ تو آپ ہیں، اگر آپ اچھے ہیں تو زمانہ اچھا ہے، اگر آپ خراب ہیں تو زمانہ خراب ہے. زمانہ کبھی خراب نہیں ہوتا ہے، اور زمانے کو خراب کہنا بھی گناہ ہے. زمانہ کسے کہتے ہیں؟ آج سے 200 سال پہلے سورج پورب سے نکلتا تھا، آج بھی سورج پورب ہی سے نکلتا ہے. جب سے یہ دنیا بنی اس وقت سے لے کر کے اب تک یہ سورج پچھم میں ڈوبتا ہے، اب تک یہ سورج پچھم میں ڈوب رہا ہے.
جب سے یہ دنیا بنی اس وقت سے لے کر کے اب تک سورج پورب سے نکلتا ہے، آج تک پورب سے نکل رہا ہے۔ زمانہ اس وقت بدلتا کہ جب پہلے سورج پورب سے نکل رہا تھا، اب پچھم سے نکلتا۔ پہلے پچھم میں ڈوب رہا تھا، اب پورب میں ڈوبتا۔ اگر ایسا ہوتا تب ہم کہتے کہ زمانہ بدلا ہے۔ زمانہ نہیں بدلا ہے، ہم اور آپ بدل گئے ہیں۔ ہم اور آپ بدل گئے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے۔ جس دن ہم اور آپ اپنی اصلاح کر لیے، ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر تمہیں اچھے انسان کی تلاش ہے تو تم خود اچھا بن جاؤ۔ ہو سکتا ہو تمہاری تلاش پوری نہ ہو لیکن کسی کی تلاش پوری ہو جائے۔ آپ اگر اچھا بن گئے تو ہو سکتا ہو کسی کی تلاش پوری ہو جائے۔ اور ایک بات جان لیں آپ، میں آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کی تقریر میں آپ کو ہم پوری بات نہیں بتا پائیں گے، اور میری تقریر ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ میری تقریر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں ایمان ہے، چونکہ اللہ و رسول کی باتیں اسی سے کی جائیں گی جو مسلمان ہو، جو ایمان والا ہو۔ اگر ہمارے دل میں ایمان ہے تو بلا شبہ اللہ رسول کی باتیں ہمارے لیے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں ایمان نہیں ہے تو اللہ رسول کی باتیں سن کر کے بھی اسے قبول نہیں کرے گا۔ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے آپ حضرات اپنے آپ کو پہلے مسلمان بنائیں۔ اور مسلمان بنتے کیسے ہیں؟ زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں بنتا ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ اگر کامل مسلمان بننا چاہتے ہیں چچا، اپنی زبان کو مسلمان بنائیے، اپنی آنکھوں کو مسلمان بنائیے، اپنے کان کو مسلمان بنائیے، اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو مسلمان بنائیے۔ جس دن آپ کامل مسلمان بن گئے، دین و دنیا کی ساری بہاریں آپ ہی کے لیے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، سال میں تقریباً 5 کروڑ روپیہ پیسہ خرچہ اصلاح معاشرہ پر ہو رہا ہے اسی نیپال میں۔ ایک سال میں 5 کروڑ روپیہ پیسہ خرچہ اصلاح معاشرہ کے نام پر ہو رہا ہے۔ ابھی جو آپ نے جلسہ لگایا ہے نا، ابھی آپ نے علماء کو مدعو کیا، کھانے کا اہتمام کیا، کافی ضیافت کیا، آپ نے علماء کو کافی عزت بخشی، بہت کافی آپ نے انتظام کیا۔ 50,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ آپ نے خرچ کیا اور نام رکھا اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ اگر 1 لاکھ روپیہ خرچ کر کے بھی اگر اصلاح نہ ہو پائے تو کیا آپ کا پیسہ خرچ کرنا یہ سودمند ثابت ہوگا؟ آپ نے پیسہ کیوں خرچ کیا؟ آپ نے پیسہ اس لیے خرچ کیا تاکہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ تو ہم اصلاح کرنے والے ہیں، آپ اصلاح قبول کرنے والے ہیں۔ جب تک آپ خود اصلاح کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ خود قبول نہیں کریں گے، دنیا کی کون سی طاقت آپ کو بدل دے گی بتائیے آپ؟ اللہ، اس کے رسول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر کے اس سے قبول کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر آپ اللہ و رسول کی باتیں سنیں گے، اور جیسے کل تک آپ گناہ کرتے تھے اور آج اس اصلاح معاشرہ سے آپ کو یہ پیغام دیا گیا کہ یہ کام تو حرام ہے، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے کان کھڑے ہو جانا چاہیے، یا اللہ یہ حرام ہے، مجھے تو نہیں معلوم تھا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر آپ ایسا کہیں گے کہ کل تک ہمیں یہ بات نہیں معلوم تھی، آج ہمیں معلوم پڑا کہ یہ حرام ہے، اور جب آپ آج اس سے بچیں گے، بچنے کا عہد کریں گے، تب یہ سمجھا جائے گا کہ آپ یقیناً اپنی اصلاح چاہتے ہیں اور معاشرے میں انقلاب چاہتے ہیں۔ اگر تقریر سن لیے، صلاۃ و سلام پڑھ لیے اور چلے گئے، کل جہاں تھے آج بھی وہیں پر رہیں گے، تو اصلاح معاشرہ پروگرام سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔
आप में से अगर किसी की उम्र अगर 40 साल, 45 साल, 50 साल की है, तो आप लोगों में से हर शख्स ने तकरीबन 3000 तकरीरें सुन लिया है। हमारे चाचा यहाँ तशरीफ फरमा है, जितने हमारे मुअज़्ज़ज़ मुअम्मर हजरात यहाँ तशरीफ फरमा है, अगर उम्र 45 साल की है तो कम से कम 4000 तकरीरें आप सुन करके बैठे हैं। आप महफिल मिलाद में बैठे हैं, क्या आप अपने सीने पर हाथ रख करके बता सकते हैं मुझे? मैंने पहले ही कहा था मैं तकरीर नहीं करूंगा, मैं कुछ दिल में दर्द लेकर के घूम रहा हूं। कहीं मौका मिलता है अपनी कौम से खिताब करने का, दर्द दिल बयान करने का, तो मैं मौके को गनीमत समझ करके मैं दिल का जो दर्द है मैं उससे बयान कर देता हूं। तकरीर सुनने के लिए तो बड़े बड़े मुकर्रिर हैं, आप बुला सकते हैं। आज मैं कुछ अपना दिल का दर्द आपके सामने लेकर के आया हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप मेरी बात बड़ी मतानत के साथ सुन करके और एक अच्छा मुआशरा तश्कील करने में आप हमारी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। आप इंसाफ से बताइए, आप लोग सब लोग जुमे की नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? सब लोग बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, सब जुमे की नमाज पढ़ते हैं ना? कब से पढ़ते हैं? जब आप बचपने के आलम में थे। आज आपके गोद में जो बच्चे बैठे हैं, आप अपने इन 8 साल 7 साल के बच्चों को जुमे के दिन आप उंगली पकड़ के मस्जिद में लेकर के जाते हैं। मैं उलमाए कराम से भी गुजारिश करूंगा, अगर छोटे बच्चे मस्जिदों में आए तो उनको मस्जिदों से न निकाला जाए, उनको मस्जिदों में रहने दिया। जो बच्चे आज मस्जिदों में खेलेंगे, कल वही बच्चे मस्जिदों के नमाजी बनेंगे। आज अगर हम ये कहते हैं कि बच्चों को मस्जिद में ना आने दिया जाए, तो एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि जो बच्चे मस्जिदों में आकर के शोर करेंगे आज, वही बच्चे कल नमाजी बनेंगे। तो जैसे आज अपने बच्चों की उंगलियां पकड़ करके आप मस्जिद में लेकर के जाते हैं, ऐसे ही चाचा जब आप छोटे थे तो आपके वालिद साहब आपकी उंगली को पकड़ के मस्जिद में लेकर के जाते थे। आप कोई नौ मुस्लिम नहीं है, इतना बड़ा मजमा है, इंसाफ से बताइए आपको कलमा पढ़ते हुए कै साल हो रहा है? क्या 5 साल हो रहा है? क्या 10 साल हो रहा है? आप पैदाइशी मुसलमान हैं। आप जब पैदा हुए अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम पर पैदा हुए। आप भी मुसलमान, आपके बाप भी मुसलमान, आपके दादा भी मुसलमान, आपके परदादा भी मुसलमान, आपके लकड़ दादा भी मुसलमान, यानी इस्लाम जैसी लासवाल दौलत आपको नस्लन बादा नस्लिन मिली। आपके वहां कोई बच्चा पैदा होता है, आप इंसाफ से बताइए क्या उस बच्चे को आप मुसलमान बनाते हैं कलमा पढ़ा करके? मुसलमान बनाते हैं? मुसलमान नहीं बनाते हैं। अगर कोई बच्चा आपके वहां पैदा होता है तो आप बस ये करते हैं कि अपने गांव के इमाम को बुला करके उस बच्चे के कान में आजान दिलाते हैं। आजान क्यों दिलाते हैं बच्चे के कान में? आजान इसलिए दिलाते हैं कि वह इमाम साहब आपके नौमौलूद बच्चे के कान में आजान दे करके उस नौमौलूद बच्चे को मुबारकबाद पेश करते हैं कि बेटा मुबारक हो, तू मोहम्मद का गुलाम बनकर के दुनिया में आया है, दामने मुस्तफा थाम करके दुनिया में आया है। तो आपको इस्लाम का कलमा पढ़े 5 साल तो नहीं हुआ ना, आप पैदाइशी मुसलमान हैं। यानी अगर आपकी उम्र 40 साल की है तो आप 40 साल से मुसलमान हैं। मैं हाथ जोड़ता हूं खुदा के लिए, यह हाथ जोड़ना ये ओट मांगने के लिए नहीं है, मैं अपनी नीयत पर गवाह हूं। मेरे दोनों फरिश्ते जो कंधे पर बैठे हैं हमारी बातों को नोट कर रहे हैं और कल कयामत के दिन आप किस नीयत से मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपकी नीयत को नहीं जान रहा हूं। आप किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, सुनने आए हैं कि सीखने आए हैं, मुझे कुछ नहीं पता है। इतनी सी बात मैं जानता हूं कि आपका रब आपकी नीयतों को देखता और जानता है। अल्लाह ने कुरान पाक के 22वें पारे में इरशाद फरमाया, व नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम, और हम यकीनन लिख रहे हैं जो तुम आगे हमारे पास भेज रहे हो। हम जो अमल कर रहे हैं
وہ ہمارے فرشتے نوٹ، ابھی آپ محفل میلاد میں آئے ہیں، 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد بھول جائیں گے کہ ہاں نوڈیہما میں کوئی پروگرام ہوا تھا، شاید یاد ہو، لیکن قیامت تک یہ بیٹھنا آپ کے نام اعمال میں درج کر لیا گیا ہے۔ آپ 20 سال کے بعد بھول جائیں گے، لیکن نام اعمال میں یہ نیکیاں درج ہے۔ آپ نے 20 سال پہلے کس کو کون سی گالی دی تھی آپ بھول چکے ہیں، لیکن میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس سے بڑی بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور قسم اس لیے نہیں کھایا جاتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں تو قسم کھا رہے ہیں، قسم تو باتوں کو اہمیت دینے کے لیے کہی جاتی ہے، کھائی جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں جا بجا ارشاد فرمایا، کہیں اللہ نے قسم کھایا لا اقسم بہذا البلد، میرے حبیب اس شہر مکہ کی قسم، کہیں اللہ نے قسم کھایا والضحی واللیل، کہیں اللہ نے قسم کھائی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہیں اللہ نے قسم کھائی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، یعنی اللہ نے قرآن پاک میں جا بجا قسمیں کھا کر کے کوئی بات کہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں اتنی امپورٹنٹ ہیں، اتنی اہم ہیں کہ اللہ اللہ ہو کر کے قسم کھا رہا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاؤں چچا، شاید آج آپ کو میری بات سمجھ میں نہ آئے اور آپ یہ کہہ سکیں کہ وہ پراسی سے جو حضرت آئے تھے ایک مولوی صاحب، آج آپ میری باتوں کو ایک مولوی کی بات کہہ کر کے آپ ٹال سکتے ہیں، آج آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں چچا، جس دن آپ کے بدن کے لگے ہوئے کپڑے قینچیوں سے کاٹ کر کے اتارے جائیں گے، جس دن آپ کو ایک سفید چادر میں لپیٹ کر کے قبرستان کے کسی کونے میں دفن کر دیا جائے گا، وہ دن اتنا بھیانک ہوگا آپ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں بہت سارے لوگ کہ مرنے کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، میں یہ کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا نہیں جائے گا۔ آپ لوگ تو جنازے میں جا چکے ہیں، آپ نے قبروں میں لاشیں اتاری ہوں گی، جنازے کو آپ نے دفن کیا ہوگا۔ ہمارے وہاں تو پٹرا لگا دینے کے بعد لوگ کہیں باریک اگر کہیں سوراخ بھی رہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بند کر دو۔ کبھی آپ سوچے اس دن کے بارے میں؟ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ بابو یہ کام مت کرو، تو بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ یہ باپ ہم پر ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے باپ کی بات نہیں مانتا ہے، اپنے باپ سے منہ لگتا ہے، اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، لیکن وہی جب خود باپ بنتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرا باپ صحیح کہہ رہا تھا۔ جیسے اس بچے کو باپ بننے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ میرا باپ صحیح کہہ رہا تھا، ویسی آج ان مولویوں کی باتیں آج آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ جس دن آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں اور آپ کے بدن پر لگے ہوئے کپڑوں کو جس دن قینچیوں سے کاٹ کر کے اتارا جائے گا، اتنے مجبور محض ہوں گے کہ اپنے بدن پر بیٹھی ہوئی مکھی کو آپ اڑانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس دن کو آپ یاد کریں، اس دن آپ کہیں گے کہ ہاں فلاں مولوی صاحب نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا، کاش ہم اگر ان کی بات مان لیے ہوتے تو آج ہمیں یہ پریشانی نہیں ہوئی ہوتی۔ فرعون کا آپ لوگوں نے نام سنا ہے، وہی فرعون جب زندہ تھا نا تو کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں خدا ہوں معاذ اللہ۔ یہاں حضرت غلام سرور صاحب حافظ تمام علماء کرام تشریف فرما ہے، قاری امام الدین صاحب بھی تشریف فرما ہے، آپ اٹھائیں قرآن پاک دیکھ لیں۔ فرعون جب زندہ تھا تو حضرت موسیٰ سے لڑا، جنگ کیا حضرت موسیٰ سے، اور کیا کہا؟ میں خدا ہوں معاذ اللہ۔ دنیاوی دولت کا سہارا لے کر کے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، کون نہیں جانتا ہے فرعون کو۔ لیکن وہی فرعون جب ڈوبنے لگا دریائے نیل میں تو جانتے ہیں کیا کہا؟ وہ فرعون یہ کہا، قرآن میں اللہ نے فرمایا، فرعون نے کہا آمنتو برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا موسیٰ پر، میں ایمان لایا حضرت ہارون پر، میں ایمان لایا حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ جب تک دنیا میں تھا خدا بنتا تھا، جب تک دنیا میں تھا، جب تک زندہ تھا تو فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے بغاوت کیا، جھگڑا کیا، لڑائی کیا،
لیکن وہی فرعون جب دریائے نیل میں ڈوبنے لگا، جب جان نکلنے لگی، جب جاگنے کا وقت آیا تو ایمان لا رہا ہے۔ مصباحی صاحب موجود ہیں، آپ کے مدرسے میں کہیں قرآن رکھا ہوگا، لائیے میں دکھا دیتا ہوں۔ میں یہ کوئی قصہ نہیں سنا رہا ہوں، میں قرآن کی کسی آیت کی تفسیر تشریح میں کر کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ فرعون جو دنیا میں خدا بنتا تھا، جب روح نکلنے لگی تو کہہ رہا ہے میں ایمان لایا اللہ پر۔ پہلے کیا کہتا تھا؟ میں اللہ ہوں معاذ اللہ۔ آج وہی حال ہم لوگوں کا ہے۔ ابھی روح ابھی جسم میں ہے تو احساس نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں صحیح ہے۔ میرے بھائیوں، میں آدھے گھنٹے میں پورا دین آپ کو نہیں بتا پاؤں گا، پورا اسلام آپ کو نہیں بتا پاؤں گا، آدھے گھنٹے میں پوری شریعت آپ کو ہم کبھی نہیں بتا پائیں گے۔ لیکن میں بس ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ لوگ اپنے جسم سے محبت کرتے ہیں، یہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں، یہاں ایک آگ لگا دیجئے، میں 25,000 روپیہ اسی اسٹیج پر اعلان کرتا ہوں، میری بات ریکارڈ کر لیجئے، ریکارڈ بھی کیجئے میری بات کو آپ، کہیں بھی جب چاہیں جہاں چاہیں جس وقت چاہیں آپ مجھ سے اس موضوع پر بات کر سکتے ہیں۔ یہاں آگ لگائیے، میں 25,000 روپیہ انعام دینے کا اعلان کرتا ہوں، کوئی صاحب اپنی انگلی کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کوئی تیار ہوگا؟ سب لوگ بولیے، کوئی نہیں تیار ہوگا نا؟ یہی تو میں سمجھا رہا ہوں چچا، خدا کے لیے میری بات سمجھیے، یہی میں سمجھا رہا ہوں۔ جب آپ اس دنیا کی آگ میں اپنی چھوٹی سی انگلی کو جلنا آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک بزرگ تھے حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کبھی نفس کبھی ابھارتا تھا گناہوں کے کام پر تو آپ موم بتی جلاتے تھے، اور موم بتی جلا کر کے آپ اس جلتی ہوئی موم بتی پر اپنی انگلی رکھتے تھے۔ جب موم بتی جل رہی ہوتی تو اس جلتی ہوئی موم بتی پر اپنی انگلی رکھ کر کے آپ اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ اے ابراہیم، جب تم ایک چھوٹی سی موم بتی کی جلاوٹ کو برداشت نہیں کر پا رہے ہو تو جہنم کی آگ تم کیسے برداشت کرو گے؟ آپ اس جملے کو ایک کاغذ پہ لکھیے اور اس سے بار بار پڑھیے آپ۔ حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کبھی شیطان ورغلاتا یا نفس کبھی گناہوں کی طرف آمادہ کرتا تو آپ موم بتی جلاتے اور اس جلتی ہوئی موم بتی پر اپنی انگلی کو رکھ لیتے۔ جب انگلی جل رہی ہوتی تو آپ فرماتے کہ اے نفس، جب تو اس چھوٹی سی موم بتی کی جلاوٹ کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے تو جہنم کی آگ تو کیسے برداشت کر لے گا؟ آج ہم نے یہ سوچا ہے کہ جنت بہت آسان ہے، مرنے کے بعد قرآن خوانی ہو جائے گی، ہمیں جنت مل جائے گی۔ نفسانی دھوکہ ہے چچا، آپ اس دھوکے میں مت رہیے۔ اگر آپ کے ذہن و دماغ میں یہ ہے کہ عمل جیسا بھی ہو مرنے کے بعد 10واں 20واں کرنے سے ہمیں جنت مل جائے گی، میں سنی ہوں، میری سنیت میں آپ کو شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں ان مقدس علماء کو گواہ بنا کر کے میں وعدہ کرتا ہوں، میں جب تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہوں گا۔ آپ بھی گواہ ہو جائیں، یہ علماء بھی گواہ ہو جائیں، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ وصیت کر کے جائیں گے، بیٹا کچھ بھی ہو جائے مسلک اعلی حضرت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ میری سنیت میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ عمل جیسا بھی ہو مرنے کے بعد مولانا صاحب فاتحہ پڑھ دیں گے ہم جنتی ہو جائیں گے، یہ دھوکہ ہے۔ میں آپ کو بتا تو رہا ہوں، جب آپ چھوٹی سی موم بتی کی جلاوٹ کو نہیں برداشت کر سکتے تو وہ آگ جسے اللہ نے خود جلائی ہو۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی، کہا یا رسول اللہ، میرا بچہ فجر کی نماز میں اٹھتا نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، کیا کہا اس بوڑھی عورت نے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا ہے،
آپ کوئی ترکیب بتا دیں کہ یہ فجر کی نماز پڑھا کرے، فجر کی نماز میں اٹھ جایا کرے۔ میں بہت جگاتی ہوں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن یہ میرا بیٹا سویا رہتا ہے، فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا ہے۔ اللہ کے رسول کا جواب سنیے آپ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے خاتون یہ بتاؤ، اگر تمہارا بیٹا تمہارے گھر میں سو رہا ہو اور تمہارے گھر میں بھیانک آگ لگ جائے، توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی بات پر، اس بات پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے خاتون یہ بتاؤ، اگر تمہارا بیٹا اگر گھر میں سو رہا ہو اور اس گھر میں بھیانک آگ لگ جائے تو تم اپنے بچے کو اس آگ سے بچانے کے لیے کیا کرو گی؟ وہ بوڑھی عورت کہی، یا رسول اللہ، اگر میرا بیٹا گھر میں سو رہا ہو اور گھر میں بھیانک آگ لگ جائے تو میں دوڑ کر کے جاؤں گی، اپنے بیٹے کے گریبان کو پکڑ کر کے میں اسے گھسیٹ کے میں باہر لاؤں گی اور اسے آگ سے بچانے کا کام کروں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے بوڑھی خاتون، اگر تم اپنے بیٹے کو دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے ایسا کر سکتی ہو تو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے ایسا ہی کیا مطلب اس کا؟ یعنی اگر آپ دنیا کی آگ سے ڈرتے ہیں تو دوزخ کی آگ کون سی آگ؟ التی تطلع علی الافئدہ، اللہ اکبر، وہ آگ جو سینوں پر چڑھا دی جائے گی۔ یہ جو آگ میں نے لگانے کی بات کی، یہ آگ ہم اور آپ لگائیں گے۔ ابھی یہاں پر پوال لائیے، لکڑی لائیے، آگ لگا دیجئے، ہم اور آپ آگ لگائے۔ جب ہمارے اور آپ کے آگ لگانے کا یہ عالم کہ اس آگ میں اتنی تپش ہو، اتنی گرمی ہو، اتنی حرارت ہو، تو آپ انصاف سے بتائیے، جس جہنم کی آگ اللہ نے خود لگائی، نار اللہ الموقدہ، وہ آگ جس کو تیرے رب نے سلگائی ہے، پھر اس آگ کے بارے میں کیا کہنا؟ اللہ فرماتا ہے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آج ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں چچا کہ بہت وقت باقی ہے، جو کر لیں گے ہو جائے گا، مرنے کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ آپ کسی پر رحم مت کیجیے، آپ ہماری بات مت مانیے، آپ ان علماء کی بات مت مانیے، لیکن خدا کے لیے اللہ کی بات تو مانیے۔ آپ ہم پر رحم مت کیجیے، اپنے اوپر رحم کیجیے۔ جب آپ اپنی چھوٹی سی انگلی کو آگ میں نہیں جلنا گوارا کر سکتے ہیں تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کو جہنم میں ڈالا جائے؟ آپ میں سے کوئی چاہے گا؟ کوئی چاہے گا؟ اگر آپ یقیناً اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو یہ جسم بچے گا کیسے؟ رات میں ایک مچھر کاٹ لے تو ہمیں نیند نہیں آتی ہے، سر میں درد ہو جائے ہم رات بھر بے چین رہتے ہیں۔ آپ ذرا انصاف سے بتائیں، کل قیامت کے دن اگر ہماری بدعملیوں کی وجہ سے اللہ نہ کرے اگر کہیں جہنم میں جانے کا حکم دے دیا گیا تو آپ ذرا سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ آپ جن ہاتھوں کو صابن سے دھلتے ہیں، جن ہاتھوں میں آپ نہ جانے کن کن چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، آپ نے جو تو ان ہاتھوں کو کتنا سنوارا، جسم کو آپ نے کتنا سنوارا، آپ ان جسموں کو اگر جہنم سے نہیں بچا پائے تو آپ بتائیے کل قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت وقت بچا ہوا ہے، ہم عمل انشاءاللہ کل سے بھی کر لیں گے۔ ابھی اس وقت گھڑی میں 9-10 بج رہے ہوں گے، فجر کا ٹائم ہونے میں 5 سے 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ بچا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، اتنا بڑا مجمع ہے، ایک صاحب کھڑے ہو جائیں اور ہم کو صرف یہ بتا دیں کہ ہم صبح فجر تک زندہ رہیں گے، یقین کے ساتھ کوئی کہہ پائے گا؟ زور سے بولیے۔ یہی چچا میں سمجھانا چاہتا ہوں، آپ نے بولا، میں نہیں بولا ہوں، میں نے صرف پوچھا ہے، جواب آپ نے دیا ہے۔ کیا بولا آپ نے؟ میں نے یہ کچھ نہیں کہا 2 سال 2 مہینہ 4 سال 20 سال کی میں نے بات نہیں کی، ابھی گھڑی میں 9 سے 10 بج رہے ہوں گے۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ آپ میں سے کوئی صاحب کھڑے ہو جائیں اور یہ کہہ دیں کہ میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں فجر تک زندہ رہوں گا۔ جب آپ کو اپنی زندگی کا صبح تک کا بھروسہ نہیں ہے، آپ نے خود بولا ہے،
آپ نے خود کہا ہے، میں کچھ نہیں کہا ہوں۔ جب آپ نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ہمیں اپنی زندگی کا صبح تک کا بھروسہ نہیں ہے، تو پھر آپ اللہ سے دور کیوں ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ دین سے دور کیوں ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ کوئی زندگی ملے گی عمل کرنے کے لیے؟ نہیں۔ آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہیں بغل میں میڈیکل کالج ہے، آپ چلے جائیے۔ ابھی یہاں پر پروگرام ختم ہوگا، جب سلام پڑھ لیا جائے گا ہم لوگ اپنے گھر جائیں گے، بستر پہ سوئیں گے، جاڑے کے موسم میں کمبل کا استعمال کریں گے۔ ہم الحمدللہ صحت مند ہیں۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، آپ کا کان کام کر رہا ہے، آپ کا دل کام کر رہا ہے، آپ کا پھیپھڑا کام کر رہا ہے، آپ کا گردہ کام کر رہا ہے، آپ کے جسم کا ایک ایک عضو کام کر رہا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، الحمدللہ گھر پر جائیں گے، گھر کا کھانا کھایا آپ نے، گھر پہ آرام کریں گے۔ آپ چلے جائیں اسپتال میں، جا کر کے دیکھ لیں، بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں چچا جو ایک ایک دن کی زندگی کا محتاج بنے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ آپ کو اللہ نے مہلت دیا ہے، اگر آپ کے جسم کے اعضاء کام کر رہے ہیں تو آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، احسان ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، گھر سوئیں گے، آپ کے جسم کا تمام اعضاء کام کر رہا ہے، اور اسپتال میں چلے جائیں، دیکھیں بہت سارے لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں دامن پھیلا کر کے زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہماری زندگی ایک ایک دن کم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ یقین مانیں، جس دن آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں، ساری حقیقت سامنے آ جائے گی کہ مجھے کیا کرنا تھا، میں نے کیا کیا۔ آج آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا فائدہ، اس کا نفع، اس کا نقصان ہم کو یہی ملنا ہے۔ اگر ایسی فکر آپ رکھتے ہیں تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں، چونکہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ آپ ذرا دیکھ لیجئے، اتنی تقریریں ہو جانے کے باوجود کیا تبدیلی آئی، کیا فرق آیا؟ ایک سال میں نے پوچھا آپ لوگوں سے تو آپ نے کہا کہ ہم لوگ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک سال میں 52 دفعہ آپ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، 52 تقریریں آپ نے جمعے میں سماعت کر لی۔ ایک سال میں 50 تقریر یوں ہی سن لیا تو کم سے کم ایک سال میں 100 تقریریں آپ سن رہے ہیں۔ انصاف سے بتائیے، اگر آپ کی عمر 40 سال کی ہے تو اگر ایک سال میں 100 تقریر سنتے ہیں تو آپ نے 40 سال میں 3000 تقریریں سنی کہ نہیں سنی؟ لیکن کیا فائدہ ہوا؟ 40 سال پہلے اگر آپ کو جنازے کی دعا یاد نہیں تھی تو آج 40 سال کے بعد بھی آپ کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے۔ اگر 40 سال پہلے آپ کو 5 تک کلمے یاد نہیں تھے، میں سب کی بات نہیں کروں گا، اور اللہ میری نیتوں کو دیکھتا اور جانتا ہے، معاذ اللہ میں آپ کی برائی نہیں کر رہا ہوں، آپ کو نیچے نہیں دکھا رہا ہوں، میں اصلاح کی بات کر رہا ہوں۔ ذرا سوچئے، آپ 40 سال پہلے اگر آپ میں سے کسی کو اگر 5 تک کلمے یاد نہیں تھے تو 40 سال کے بعد بھی آپ کو 5 تک کلمہ یاد نہیں ہو پایا۔ سارا مجمع بتائے، کیا 5 تک کلمہ یاد کرنے میں 40 سال لگے گا؟ آج 40 سال کی عمر ہو گئی، اب تک 5 تک کلمے کیوں یاد نہیں ہو پائے؟ آپ کی یہ کندھے گواہی دیں گے۔ آپ نے ان کندھوں پر کتنے جنازوں کو اٹھایا ہے مجھے نہیں معلوم، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ نے ایک سال میں کتنا جنازہ پڑھا ہے۔ 40 سال 50 سال کی عمر میں کم سے کم 50 جنازے تو پڑھے ہوں گے نا۔ ان 50 جنازوں میں اپنی سگی ماں رہی ہوگی، اپنا سگا بھائی رہا ہوگا، اپنی سگے بہنیں رہی ہوں گی، اپنا سگا باپ رہا ہوگا۔ آپ نے 50 جنازہ پڑھا، اپنی زندگی میں پہلا جو آپ نے جنازہ پڑھا تھا، اگر آپ نے اس میں جنازے کی دعا نہیں پڑھی تھی تو آج بھی آپ کو 50 سال میں جنازے کی دعا یاد نہیں ہو پائی۔ وجہ کیا ہے؟
اگر 10 صورتیں آپ کو یاد نہیں تھیں تو آج بھی تو یاد نہیں ہے. کیا 10 صورتیں یاد کرنے میں 50 سال لگے گا؟ آپ ذرا دیکھ لیں تو 15 سے 20 سال کے اندر پورا ماحول بدل گیا. یہ نوڈیہواں گاؤں پہلے ایسا نہیں تھا، اب ایسا ہوا ہے. یہاں ایسے مکانات نہیں تھے، اب ایسے مکان بنے ہیں. ایسی سڑکیں نہیں تھیں، اب ایسی سڑکیں بنی ہیں. کم وقتوں میں 15 سے 20 سال میں پورا نگر پالیکا بدل گیا، پورا گاؤں بدل گیا، پورا شہر بدل گیا، پورا ملک بدل گیا. اگر کچھ نہیں بدلا تو 40 سال 50 سال میں ہم اور آپ نہیں بدلے. 50 سال پہلے آپ جہاں کھڑے تھے نا، اتنا پیسہ کما لینے کے باوجود صرف مکان بدلا ہے. آپ کہاں بدلے ہیں؟ صرف آپ کا گھر بدلا ہے، ماحول بدلا ہے، سوسائٹی بدلی ہے. اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے ہم لوگوں نے کوئی پلان بنایا؟ آج 50 سال سے آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، 50 سال سے مسلمان ہیں آپ، اور 50 سال میں آپ کو 5 تک کلمہ یاد نہیں ہو پایا. 50 سال میں آپ کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہو پائی. ایک مہینے میں اگر پہلا کلمہ یاد کرتے، ایک کلمہ یاد کرتے، تو انصاف سے بتائیے ایک سال میں 5 تک کلمہ یاد ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں یاد ہو پایا؟ یہی نہ بات ذہن میں ہے کہ مرنے کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، یا ہم پر فرض نہیں ہے؟ اٹھائیے قرآن پاک کا 30واں پارہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. دل دہلانے والی. کیا ہے دل دہلانے والی؟ اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے دل دہلانے والی؟ اللہ فرماتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان فیلے پتنگے کی طرح ہو جائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ روئی کی طرح اڑنا شروع کر دیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو جس کے عمل کا پلہ بھاری ہوگا وہی ہمیشگی کے آرام میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے عمل کا پلہ ہلکا ہو گیا فَهُوَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے میرے بھائیوں، سلگتی ہوئی آگ ہے اس کے لیے. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن کے بارے میں اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا دی جائے گی. واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنی بوجھیں باہر پھینک دے گی. ایک دن ایسا آئے گا میرے بھائیوں کہ یہ زمین ہلا دی جائے گی، یہ آسمان ٹوٹ جائے گا، اور ہم سب لوگوں کو اپنی قبروں سے نکلنا ہوگا اور ہمیں میدان محشر میں جمع ہوگا. وہاں تو ہم سے حساب ہوگا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر بھی کسی نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو قیامت کے دن اسے اس کا بدلہ ضرور دیکھنے کو ملے گا. آج حالات یہ ہیں کہ آج ہمارے بچوں کو قرآن نہیں پڑھنے آتا. آپ میں سے کسی کو جنازے کی دعا یاد ہے؟ اگر کسی کو یاد بھی ہو تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ماں تلفظ اسے یاد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، میں نے مانا اگر آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ یہی چاہتے ہیں اگر آپ اپنے باپ کے جنازے میں دعا نہ پڑھ پائے، اگر آپ نے اپنی ماں کے جنازے کی دعا نہ پڑھ سکے، تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی آپ کے جنازے کی دعا نہ پڑھ پائیں؟ آپ کا بچہ انگریزی کیسے پڑھنا جان لیا؟ آپ کا بچہ انگریزی بولنا کیسے جان لیا؟ آپ کا بچہ آج ڈاکٹر کیسے بنا؟ آپ کا بچہ انجینئر کیسے بنا؟ تو آپ کا یہی جواب ہوگا وہ ڈاکٹر یوں ہی نہیں بنا، اس نے ڈاکٹری کی پڑھائی کی. وہ انگریزی کیسے جانا؟ پڑھ کر کے جانا. آپ اپنے بچوں کو انگریزی پڑھا سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھا سکتے ہیں. اپنے بچوں کو آپ انگریزی سکھا سکتے ہیں، دین نہیں سکھا سکتے ہیں. آج آپ کے بچے دین سے کتنا دور ہیں، کیا آپ نے کبھی اس کا حساب بھی کیا؟ یاد رکھیے گا، جیسا معاشرہ ہے نا اور جو ماحول ہم نے قائم کیا ہے، ابھی حجرے میں بیٹھ کر کے ہم یہی بات کر رہے تھے مصباحی صاحب قبلہ سے، ہمارے جیسے عمل ہیں چچا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ مرنے کے بعد ہم لوگ قبر بھی چین سے نہیں رہیں گے.
مرنے کے بعد ہم لوگ قبر میں بھی چین سے نہیں سو پائیں گے، نہیں رہ پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارا بیٹا دنیا میں کفر کرے گا، شرک کرے گا، ناجائز کام کرے گا، تو کیا ہمیں اپنی قبروں میں سکون ملے گا؟ معاذ اللہ، کیا ہم سکون سے رہیں گے؟ تو کم سے کم آپ ایسا عمل کیجئے کہ قبر میں کم سے کم چین سے رہ سکیں۔ آج آپ دیکھ لیں پورے نوڈیہوا میں مجھے نہیں معلوم کہ گھر کی آبادی ہے۔ اللہ کا شکر ہے تھوڑی دیر میں اس کا اندازہ ہوا ہے، الحمدللہ آپ لوگ اہل ثروت ہیں، اللہ نے آپ لوگوں کو نوازا ہے، اللہ نے آپ لوگوں کو دنیا کی تمام تر عائشہ اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ آج اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کیا آپ کے پاس کوئی بڑھیا مدرسہ، ایک مسجد بن رہی ہے، اپنا مکان 40 لاکھ میں آپ نے بنا لیا، 50 لاکھ روپیہ اکیلے کہیں چندہ آپ نے نہیں کیا ہے، جو گھر آپ نے بنایا ہے، جو آپ نے اپنے لیے رہنے کا مکان بنایا ہے، وہ مکان 40 لاکھ 50 لاکھ روپے میں بنا ہے، آپ نے کہیں چندہ نہیں کیا ہے، آپ نے اپنے مکان کو اپنے کمائی سے بنایا ہے۔ 40 لاکھ 50 لاکھ کا مکان خود بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کے بارے میں جب بات ہوتی تو ہمارا کیا عمل ہوتا ہے؟ پورا گاؤں مل کر کے ایک مدرسہ نہیں چلا پاتا ہے۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جو حالات دیکھ رہا ہوں، میں جو ماحول دیکھ رہا ہوں، آج یہی اگر حالات رہے چچا تو آپ میری بات نوٹ کر لینا، 10 سال کے بعد آپ کے بچے دین پر قائم نہیں رہیں گے۔ آج پورے نیپال میں آپ کے پاس کوئی ادارہ ہی نہیں ہے، آپ کا نہ کوئی اخبار نکلتا ہے، نہ کوئی میگزین نکلتا ہے، نہ کوئی رسالہ نکلتا ہے، نہ آپ کے پاس کوئی میڈیا ہاؤس ہے۔ اور آپ دیکھ لیں آپ کے پاس یوٹیوب، آپ موبائل چلاتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو معلوم پڑا ہوگا کہ آج مسلمانوں کے تئیں کیسے کیسے خرافات بپا کیے جا رہے ہیں، کس قدر مسلمانوں کو پریشان کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آپ ہیں کہ آپ بدلنے کو تیار نہیں ہیں، آپ سوچنے کو تیار نہیں ہیں۔ اسلام مٹانے کے لیے کیا ناپاک کوشش نہیں کی جا رہی ہے؟ بولیے، آپ لوگ نہیں کی جا رہی ہے؟ اگر اسلام مٹانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کیا آپ اسلام بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں بتائیے؟ آپ کیا آپ کا پلان ہے؟ آپ صبح اٹھیں گے، برش کریں گے اور جائیں گے بزنس کرنے، تجارت کرنے، شام کو آئیں گے، کھانا کھائیں گے، سو جائیں گے۔ انصاف سے بتائیے، دین بچانے کے لیے آپ کے پاس کوئی پالیسی، کوئی آپ کا ایکشن، کوئی آپ کا مشن، کوئی آپ کا جو تو اس پر کوئی پلان نہیں ہے؟ کوئی پلان پورے ملک کی میں بات کرتا ہوں۔ اسلام کے تقدس کو ہم نے پامال کر دیا ہے چچا۔ یہ دین کس کا ہے؟ اس مسجد کو کن لوگوں نے بنوایا؟ مسلمانوں نے بنایا، آپ لوگوں نے بنایا۔ اس مسجد کی حفاظت کون کرے گا؟ مدرسے کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں۔ دین کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ قرآن کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ شریعت کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ جب دین ہمارا ہے، جب قرآن ہمارا ہے، جب شریعت ہماری ہے، جب مسجد ہماری ہے، جب مدرسے ہمارے ہیں، تو انصاف سے بتائیے ان سب چیزوں کو بچائے گا کون؟ ہم ہی بچائیں گے نا۔ آپ کو کوئی مشن؟ میں پورے روپندہی کی بات کر رہا ہوں۔ میں دل، مجھے معلوم ہے میری باتوں کا اثر نہیں پڑے گا چچا، ابھی آپ جائیں گے ختم ہو جائے گی ساری باتیں، لیکن میں اللہ کو گواہ بنا کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آپ میری پیشانی کی لکیر کو دیکھ کر کے سمجھ لیں گے کہ میں یہ بات زبان سے بول رہا ہوں کہ دل سے بول رہا ہوں۔ آج آپ کے بچوں کو دین پڑھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، دین پر قائم رہنے کے لیے میرے آقا نے تو فرمایا ہے، تم اس وقت تک مت مرو جب تک اپنی اولاد کے دل میں 3 چیزیں پیدا نہ کر لو۔ اللہ اور رسول کی محبت نمبر 1، یہ حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا تم اس وقت تک مت مرو جب تک اپنی اولاد کے دل میں 3 چیزیں نہ ڈال دو، اللہ اور رسول کی محبت، قرآن کی تعلیم اور اہل بیت کی محبت۔ کیا آپ اس پر کام کر رہے ہیں؟ آپ کے بچوں کے دلوں میں کیا اللہ اور رسول کی محبت ڈالی جا رہی ہے؟ آپ کے بچے تو دن بدن اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر یہی رویہ رہا چچا، اگر یہی حالات رہے، تو میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ کے پاس جو فلک بوس عمارت ہے، اگر آپ کے پاس 25 بیگھہ زمین ہے، اگر آپ کے پاس
اسکارپیو گاڑی ہے, VIP گاڑی چلتے ہیں آپ. اگر آپ اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے میں ناکام ہو گئے, اگر آپ نے ایمان اور عقائد اور اعمال کی حفاظت کے لیے کوئی سامان فراہم نہیں کیا, تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جنت نہیں دلا پائے گی. آج ہمارے بچوں کے حالات دیکھ لیں, چھوٹے چھوٹے بچے آج کانوینٹ میں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے, اور میں خود ابھی مصباحی صاحب سے ذکر کر رہا تھا, بچپن ہی سے ہمارے بچوں کو دین سے دور رکھا جا رہا ہے. بچپن ہی سے ہمارے بچے دینی کلچر سے, دینی تہذیب سے دور ہیں. اتنا بڑا مجمع ہے, پورے گاؤں کے لوگ جمع ہیں. نوڈیہواں گاؤں کو اصلاح کرنے میں 5 سال لگے گا, 2 گھنٹہ کافی ہے. میں ایگریمنٹ کر دیتا ہوں, لائیے آپ کاپی قلم. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں, اگر آپ نے اصلاح معاشرہ کانفرنس اگر یقیناً اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا ہے, اگر ہمیں دعوت دے کر کے کھانا کھلانا مقصد نہیں تھا اور یقیناً اصلاح چاہتے ہیں, آج بتا دیجئے سارا مجمع, انصاف سے بتائیے, مسلم معاشرے میں خرافات زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ سب لوگ بولیے. آج شادی بیاہ کے موقع پر کتنی تقریریں ہو گئیں جہیز کے خلاف, جہیز نہیں لینا ہے, جہیز مت لیجیے, آپ لوگ ایسا کیجیے ویسا کیجیے, کتنی تقریریں ہو چکی ہیں, لیکن کوئی فرق پڑ رہا؟ کیوں نہیں پڑ رہا ہے؟ سارا مجمع بتائے, کیا آپ یقیناً دل سے چاہتے ہیں کہ معاشرے سے جہیز ختم ہو جائے؟ آپ چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو بولیے, کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یقیناً معاشرے سے جہیز ختم ہو جائے؟ نہیں چاہتے ہیں؟ سب لوگ چاہتے ہیں؟ سب لوگ چاہتے ہیں. 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا. اگر نہیں ختم ہوا تو آپ بھیرہواں کے 2 کوٹا چوک پر میرے گریبان کو پکڑ کر کے مجھ سے سوال کیجئے گا. 2 مہینے کے اندر اندر صرف نوڈیہواں نہیں, پورے سدھارتھ نگر پالکم جتنے گاؤں ہیں مسلم آبادی, میں چیلنج کرتا ہوں, میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے, 2 مہینے کے اندر اندر پورے سدھارتھ نگر گاؤں پالکا سے جہیز کی لعنت ختم ہو جائے گی. ایک شرط ہے, اللہ کو میں حاضر و ناظر مانتا ہوں. یہ علماء بیٹھے ہیں نا, اگر ہم یقیناً اپنے دعوے میں, جیسے میں بھی مولانا ہوں, میرے بھی بچے ہیں, ہو سکتا ہو میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جہیز ختم کرنا چاہتا ہوں, ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہو میں آپ کو اپنی تقریر کا جو تو دھوس جمانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یقیناً جہیز ختم ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے, اور اگر میں یہ بات دل سے کہہ رہا ہوں, تو میں وعدہ کرتا ہوں, آپ بھی وعدہ کیجیے. ابھی آپ لوگوں نے کہا کہ یقیناً معاشرے سے جہیز ختم ہونا چاہیے. میں نے کیا دیکھا کہ سال کا کروڑوں روپیہ پیسہ اس نام پر خرچ ہو رہا ہے کہ معاشرے سے جہیز کو ختم کرنا ہے. کیوں خرچ کرنا پڑا؟ یہ ٹینٹ آپ نے لگایا, 50,000 خرچ کیا, اس کی بھی ضرورت نہیں تھی. الحمدللہ مصباحی صاحب, مولانا اکبر صاحب, مولانا غلام سرور صاحب, حافظ الرحمان صاحب, جتنے علماء یہاں بیٹھے ہیں, مولانا موسیٰ وغیرہ, آپ 12 بجے رات میں اگر امت مسلمہ کی صلاح و فلاح اور ایمان اور عقیدے کے لیے حفاظت کے اگر آپ ہم لوگوں کو پکاریں, تو نہ آپ کا ہم کھانا کھائیں گے, نہ آپ کا نذرانہ لیں گے. کبھی آپ آزما کر کے دیکھیے گا. الحمدللہ صرف نوڈیہواں نہیں, بلکہ اس وقت علماء کونسل نیپال گاؤں گاؤں میں فری میں اپنا تیل جلا کر کے ہم لوگ اسلام معاشرہ پر کام کر رہے ہیں. آپ ہمیں بغیر دعوت دیے اگر بلائے ہوتے اور یہ کہتے کہ سید صاحب کھانا نہیں کھانا ہے, آپ کو گھر جا کر کھانا کھانا ہے, میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ کو گواہ بنا کر کے میں حاضر ہو چکا ہوتا آپ کے لیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اتنی تقریریں ہونے کے باوجود معاشرہ کیوں نہیں سدھر رہا ہے؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ جب 40 سال میں آپ نہیں بدلے, اب کب بدلیں گے؟ اگر 40 سال اور عمر مل جائے تو بدل جائیں گے کیا؟ بولیے. کب تک نہیں بدلیں گے؟ جب تک آپ خود نہیں بدلیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یقیناً جہیز ختم ہو جائے, تو میں سب سے پہلے قسم کھاتا ہوں, میں ایک مولانا ہوں, میں ان علماء کو گواہ بنا کر کے میں قسم کھا رہا ہوں,
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں قسم خدا کی کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے بچوں کا نکاح مسجد میں کروں گا اور بغیر جہیز لیے کروں گا۔ کیا آپ بھی تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو معاشرہ سدھر گیا، اگر تیار ہیں تو یہی معاشرے کی سدھار ہے میرے بھائیوں۔ آپ ہمیں اچھا نہیں بنا سکتے ہیں، ہم آپ کو اچھا نہیں بنا سکتے ہیں، لیکن ہم خود اپنے آپ کو اچھا تو بنا پائیں گے نا، ہم خود اچھا تو بن سکتے ہیں نا۔ کتنا ٹائم لگے گا بتائیے آپ؟ آئیے میں وعدہ کرتا ہوں، میں کل سے جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ بھی وعدہ کر لیجئے، میں ایک اچھا انسان بنوں گا، میں نمازیں نہیں چھوڑوں گا۔ سارا مجمع بتائے 50 لوگ بیٹھے ہیں، چچا اگر مان لیا جائے کتنا ٹائم لگے گا؟ اگر باتوں کو مان لی جائے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ کوئی شراب پیتا ہو، میں انشاءاللہ کل سے شراب نہیں پیوں گا، ہو تو گیا اصلاح، ہو تو گیا۔ میں جہیز نہیں لوں گا، ہو تو گیا اصلاح۔ میں ان سارے علماء سے وعدہ، کیا آپ جہیز لیں گے؟ آپ لوگ لیں گے؟ ہوش میں بولیے، جہیز نہیں لیں گے نا؟ یہ علماء نہیں لیں گے۔ چلیے آپ بھی بتائیے، آپ بھی وعدہ کیجئے۔ ماشاءاللہ، یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضور سید صاحب قبلہ، حضور سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے بھائیوں، میں آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو آپ نے نوڈیہواں کی سرزمین پر مجھے عزت دیا، مجھے پیار دیا، اور جو آپ لوگوں نے میری باتوں کو دھیان سے سنا۔ میں آپ لوگوں کا نام دیگر جگہوں پر اپنی تقریر میں لیا کروں گا انشاءاللہ۔ یقیناً اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں بہتر ہو سکیں تو ہم لوگ اپنی شادیوں کے خرچے کو کم کر دیں، اور وہی پیسہ بچا کر کے اپنی بہو کے لیے آپ زیور بنوا دیں۔ آپ انہی پیسوں کو بچا کر کے اپنے بچوں کے لیے بزنس اور دکان کھول دیں، ان کے لیے کوئی کاروبار کر دیں۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے چچا 20 لاکھ روپیہ بینک سے قرضہ لے کر کے شادی میں خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ قرضہ لے کر کے مجھے گوشت اور چاول کیوں کھلائیں گے؟ ہم تو کھا کر چلے گئے، ہاتھ دھل لیے، خوب تعریف کر دی آپ کی۔ اب شادی کے بعد جب حساب دینا پڑ رہا ہے، جب اس کی بھرپائی ایک پان کی دکان پر میں گیا تو وہ بیچارہ بوڑھا پان لگا رہا تھا، چونکہ وہ میری تحریک سے وہ بالکل واقف تھا۔ یہیں کسما میں، آپ لوگ کسما گاؤں دیکھے ہوں گے پراسی میں، جا کر کے معلوم کیجئے گا۔ جب میں ابھیان چلایا جہیز کے خلاف تو ایک ہمارا دوست ہے احسان نام کا، اس کی شادی ہوئے 3 سال ہو چکے تھے۔ میں نے جب جہیز کی لعنتیں جب میں نے بتایا جہیز کے نقصانات کیا کیا ہیں، تو 3 سال اس کی شادی کے ہو گئے، اور اس نے کہا کہ سید صاحب میں جو اپنی شادی میں جہیز لیا تھا میں اس کو واپس کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ ایسا ہے، واپس مت کیجئے، اب 3 سال ہو گئے شادی کے، اب کیوں واپس کیجئے گا؟ وعدہ کر لیجئے کہ اب جو آپ کے بچے ہوں گے آپ ان بچوں کی شادی میں جہیز نہیں لیں گے۔ کہا نہیں سید صاحب، میں جو پیسہ لیا ہوں جہیز میں آپ کی بات میں سن کر کافی بے چین ہوں، مجھے وہ پیسہ واپس کرنا ہے۔ میں ممبر پہ یہ بات بول رہا ہوں، تھوڑا خاموش کرا دیجیے۔ میں ممبر پہ یہ بات بول رہا ہوں، میں مبالغہ آرائی سے پرہیز کر رہا ہوں، موبائل میں میری تصویر بھی ہوگی۔ وہ بندہ مجھے 2 دن کا ٹائم لیا اور کہاں کہاں سے گیا، شاید 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ روپے اس نے جہیز لیا تھا، وہ لا کر کے میرے ہاتھ میں دیا اور کہا سید صاحب میرے سسر کو بلا کر کے یہ پیسہ واپس کر دیجئے۔ اللہ اکبر! میں تھا، ایک ہمارے پترکار ساتھی ہیں، حضرت جانتے ہیں، ایک شاہ عالم بھائی تھے، ہم نے بلایا ان کے سسر کو، اور جب میں ان کے سسر کے ہاتھ میں پیسہ دیا چچا، تو وہ غریب آدمی بیچارہ میری داڑھیوں کو پکڑ کر کے رونے لگا، اور کیا کہا کہ سید صاحب 2.5-3 مہینے کے بعد میری چھوٹی بچی کی شادی ہونی تھی، آپ کے توسل سے اللہ نے غیب سے انتظام پیدا فرمایا۔ اگر آپ مانیں گے تو معاشرہ کیوں نہیں سدھرے گا؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ ہم تو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ آئیے، علماء کونسل کا ساتھ دیجئے، اللہ نے چاہا
اگر آپ ہم لوگوں کے ساتھ جڑ کر کے ہمارے مشن کے ساتھ جڑ کر کے کام کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 5 سال کے اندر اندر انشاءاللہ نوڈیہواں گاؤں میں آپ کے گھروں میں جو بچے پل رہے ہیں، اگر آپ نے ہم لوگوں کی باتوں پر عمل کیا، کیا آپ لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا ایمان محفوظ رہے؟ سب چاہتے ہیں نا؟ اگر آپ ہم لوگوں کی تنظیم و تحریک کا ساتھ دیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 5 سال کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کے گھروں میں جو بچے پل رہے ہیں، جب یہ بچے راستے چلیں گے تو ان کی زبان پر گانے نہیں ہوں گے، نبی کے ترانے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں چچا کہ آپ کے گھروں میں جب بچے پڑھیں اور جب آپ کا بچہ جب گھروں میں جب کہیں کھیل رہا ہو اور نبی کی نعت پڑھ رہا ہو تو اس سے بڑی خوشبختی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ کے گھروں میں پلنے والے بچوں کے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت پیدا ہو۔ آپ کوشش کیجئے، حالات بدل سکتے ہیں، ماحول بدل سکتے ہیں چچا۔ آپ ذرا اپنی آنکھوں کو مسل کر کے ذرا دیکھیے تو، غفلت کی چادر ذرا ہٹائیے تو ذرا سوچئے، آج اس روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ کوئی ذلیل قوم سمجھی جاتی ہے تو مسلم سماج سمجھا جاتا ہے۔ نیپال سرکار کا شکشا منترالے کا ڈاٹا ابھی جو 2024 کے شروع میں یا 23 کے آخر میں جو ڈاٹا آیا تھا، پورے نیپال میں مسلمانوں کی ایجوکیشن میں جو شمولیت ہے وہ 0.4 ہے۔ اللہ اکبر۔ پورے ملک نیپال میں جہاں جہاں تک گیا، نول پراسی، روپندیہی، کپل بستو، بردیا، بانکے، پیوٹھان، دانگ، گلمی، یرگا کھانچی، رولپا، ڈولپا، پالپا، دھنوشا، سرلائی، سیرہا، بارہ، پرسا، روہتک، سنسری، سپتری، جھاپا، کاٹھمانڈو، میں بیشتر ضلعوں کا دورہ کیا۔ پورے ملک نیپال میں آپ کے پاس سنیوں کا کوئی مدرسہ نہیں ہے، اگر ہو تو بتائیے۔ کیا پورے روپندیہی ضلع میں مسلمانوں کا ووٹ 25,000 نہیں ہوگا کیا؟ بولیے، ہوگا نا؟ 25,000 لوگوں میں چچا اگر صرف 20,000 ووٹرز اگر صرف 1,000 روپیہ اگر دیے ہوتے تو 20 کروڑ روپیہ پیسہ جمع ہوا ہوتا اور 20 کروڑ روپیے میں ایک عالیشان مسلم وشو ودیالیہ بن گیا ہوتا۔ کیا کوئی آپ کے پاس وشو ودیالیہ ہے؟ آپ خوش ہیں؟ ہمیں تعجب ہوتا ہے، انسان وہ نہیں ہے جو اپنے پیٹ کی فکر کرے، اصل انسان تو وہ ہے جو اپنے مستقبل کی فکر کرے۔ ایک جانور اسے صرف پیٹ بھرنے سے مطلب ہوتا ہے، کل کیا ہونا اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن انسان اسے کہتے ہیں جو اپنے مستقبل کا پلان بنائے، اس کے پاس فیوچر کی پلاننگ ہو۔ ہمارے پاس کیا پلان ہے بتائیے آپ؟ دین کے لیے کئی میٹنگیں کرتے ہیں، بتائیے آپ دین کے لیے آپ کی کیا قربانیاں ہیں؟ آپ نے چندہ دے دیا، چندہ دینے سے دین بچ جائے گا؟ کون بچائے گا؟ آسمان سے فرشتے آئیں گے؟ کورونا کال میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے پاس کوئی میڈیا ہاؤس نہ ہونے کی وجہ سے کوئی پترکہ ہمارے پاس نہیں تھا۔ مسلمانوں کو کورونا کال میں کس قدر بدنامیوں اور ذلتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کورونا میں جو بھی حادثات ہمارے ساتھ ہوئے ہیں چچا، ایمبولنس والے مسلمانوں کو لے کر کے کہیں جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ ڈاکٹر علاج نہیں کرنا چاہ رہے تھے ہمارا، صحیح ہے نا؟ کورونا ختم ہو گیا، باتیں ختم ہو گئیں۔ ہمیں تعجب ہے آپ لوگوں پر، ہمیں حیرت ہے آپ لوگوں پر۔ کورونا ختم، معاملات ختم نہیں، کورونا نے تو ہمیں بہت بڑا سبق دیا ہے۔ کورونا کے حالات نے ہمیں بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ ہمارے پاس پرسنل ہسپیٹل ہو، ہمارے پاس ایمبولینس ہو، ہمارے پاس میڈیا ہاؤس ہو، ہمارے پاس بڑھیا کالج ہو، ہمارے پاس بڑھیا یونیورسٹی ہو۔ کون اس پر کام کرے گا؟ اگر آپ نہیں کریں گے تو دین آپ کے علاوہ تو سب دین کے دشمن ہیں۔ اسلام کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان آپ لائے ہیں، رسول کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں، قرآن اللہ کی آسمانی کتاب ہے، یہ عقیدہ آپ کا ہے۔ آپ کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ کوئی یہ مانے گا کیا کہ یہ آسمانی کتاب، قرآن آسمانی کتاب ہے؟ کوئی مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ آپ نیپال کے حالات دیکھ لیں، پڑوسی ملک کے حالات دیکھ لیں،
اور یہ سب دیکھنے کے باوجود پورے روپندیہی ضلع میں سناٹا ہے. کوئی پلان ہمارے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس تو دین کیسے بچے گا اس پر میٹنگ کرنے کے لیے کچھ ٹائم جان لیجیے. آپ بزنس کریں گے, بیپار کریں گے, تجارت کریں گے, آپ پیسہ کما کر کیا کریں گے اگر آپ کے دل میں رسول کی محبت نہ ہو؟ میں یقین سے کہہ رہا ہوں, نیپال کا سب سے بڑا پہاڑ کون سا ہے؟ ماؤنٹ ایوریسٹ. میرے ہاتھ میں قرآن لائیے, میں اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر کے بولنے کے لیے تیار ہوں. ترازو لگا دیجیے آپ, ایک ترازو پر نیپال کے سب سے بڑے پہاڑ کو رکھ دیجیے. اگر اللہ تعالی اگر نیپال کے سارے پہاڑ کو اگر سونا بنا دے, اللہ اس پر قادر ہے کہ نہیں؟ قادر ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ سارے پہاڑ کو سونا بنا دے اور وہ سارا سونا اللہ کسی کو دے دے, کسی کو سونے کا مالک بنا دے. مصباحی صاحب موجود ہیں, آپ لوگ عالم تو نہیں ہے نا, ایک فتویٰ دیجیے آپ, بغیر علم کے فتویٰ دیجیے, چونکہ آپ بہت فتویٰ دیتے ہیں. آپ کے پاس اتنا علم ضرور ہے کہ آپ عالموں سے بحث کر سکتے ہیں, اور بہت زیادہ علم تو نہیں ہے لیکن اتنا علم ضرور ہے کہ آپ عالموں سے بحث کر سکتے ہیں. سارا مجمع بتائے, اگر اللہ تعالیٰ پورے نیپال کے پہاڑ کو سونا بنا دے اور کسی کو اس کا مالک بنا دے اور وہ کلمہ نہ پڑھتا ہو, ایمان نہ لایا ہو, انصاف سے بتائیے کیا وہ سارا سونا اگر صدقہ کر دے, غریبوں میں بانٹ دے, تو کیا وہ جنت پائے گا؟ سب لوگ بولیے. آپ نے کہا ہے چچا, اور یہی صحیح ہے. کیسے کہہ دیا؟ چونکہ جنت کی قیمت سونا چاندی درہم و دینار نہیں ہے, بلکہ جنت کی قیمت تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. جنت کی قیمت تو ایمان ہے. تو جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا, اگر سونے کا پہاڑ بھی کسی کے پاس ہو, وہ سونے کا پہاڑ خرچ کر کے جنت نہیں خرید سکتا ہے, اور ایک پھٹا پرانا لباس پہن کر کے. اسی نوڈیہما گاؤں میں ایک کوئی جھوپڑی میں رہنے والا عام آدمی, جس کے دامن میں 72 پیوند لگے ہوں, نان شبینہ بھی میسر نہ ہو, برسات کے موسم میں اس کی جھوپڑی سے پانی ٹپک رہے ہوں, نہایت ہی غریب ہو, مفلوق الحال ہو, نہایت ہی غربت کی زندگی بسر کرتا ہو, اگر اس کے پاس ایمان کی دولت ہے, تہجد گزار ہے, تقوی شعار ہے, بتائیے وہ جنتی ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب؟ بالکل بات کلیئر چچا. جنت دنیا کی دولت سے نہیں خریدی جائے گی, جنت ایمانی دولت سے خریدی جائے گی. تو جب جنت کی قیمت ایمان ہے اور آپ اسی ایمان کو بچا نہیں رہے, 5000 بھی لوگوں کو کھانا کھلا دیں آپ کسی کے انتقال کے بعد, اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا ہے اس کو کیا جنت مل جائے گی؟ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا, کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں اصلاح معاشرہ کانفرنس میں جو آپ نے چندہ دیا ہے, آپ نے محبت کی, ابھی ہم لوگ جن کے وہاں کھانا کھائے, بیچارے نے کافی خاطرداری, کافی عزت افزائی کی, اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا کی برکت عطا فرما دے, آمین یا رب العالمین. آپ انصاف سے بتائیے, آپ اس جلسے کو کرنے میں, سجانے میں آپ نے چندہ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ دیا ہے نا. کس نیت سے دیا ہے؟ کہ ہمارے وہاں میلاد شریف کی محفل ہوگی, علماء آئیں گے, تقریر کریں گے اور ہماری اصلاح کریں گے. تو اگر آپ اصلاح قبول نہ کریں تو ہم کریں گے کسے؟ ہم اپنی باتیں شامیانہ کو تو نہیں سنائیں گے, ہم تو اللہ و رسول کی باتیں آپ کو بتائیں گے نا. ہم جو باتیں آپ سے کر لیں گے وہ غیروں سے کہاں کر پائیں گے بتائیے آپ, اور آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں. آپ اگر یقین دلائیں مجھے کہ ہاں انشاءاللہ نوڈیہما گاؤں میں جو یہاں خوش عقیدہ مسلمان ہیں یہ اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کریں گے انشاءاللہ, تو میں یہ سمجھوں کہ یقیناً آج کا پروگرام کامیاب ہے. کیا آپ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ایک اچھا انسان چچا بنیے, آپ اتنا اچھا انسان بنیے کہ جب مصباحی صاحب کو یہ خبر ہو کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا تو افسوس ہو, افسوس ہو, اور یہ دعا کریں کہ ارے وہ آدمی بہت اچھا تھا, بیچارہ ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کو جنت دے. آپ اتنا کسی پر ظلم مت کیجئے کہ جب انتقال کی خبر سنے تو خوشی ہو. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں, کسی کے نہ رہنے سے
کچھ لوگ ایسے ہیں کسی کے نہ رہنے سے پورا گھر اجڑ جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے چلے جانے سے پورا گھر بس جاتا ہے۔ تو آپ کون سا بننا چاہتے ہیں؟ آپ اتنا کسی پر ظلم نہ کریں چچا کہ آپ کے ظلم سے تنگ آ کر کوئی آدمی اپنے رب سے شکایت کرتا ہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں تو اس سے ڈرتا ہوں، میں اس سے نہیں ڈرتا ہوں جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، میں تو اس سے ڈرتا ہوں جو اپنی شکایت اللہ سے کرتا ہو۔ اگر کسی نے اپنی شکایت رات کی تنہائی میں اگر اللہ سے کر دیا، اللہ اکبر، شیخ سعدی نے فرمایا تا توانی دل قسم خراش کی آہے جہاں بہم برکنت، جہاں تک تجھ سے ہو سکے کسی کے دل کو مت دکھا، ایک آہ پوری دنیا ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ آپ ایسا کام کیجئے، آپ لوگ کہتے ہیں نا حضرت دعا کیجئے گا، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ایسا عمل کیجئے کہ لوگ پیٹھ پیچھے آپ کے لیے دعا کریں۔ جب آپ کسی پر احسان کیے رہیں گے، آپ یہی دیکھ لینا، اگر کوئی بچہ بیمار ہو، کوئی صاحب بیمار ہو، کوئی عالم صاحب بیمار ہو، اور آپ اگر انہیں علاج کرا دیں تو کیا وہ زندگی بھر آپ کے احسان کو بھولیں گے؟ ایسا کام چچا کیجئے، اگر میں آپ کے سامنے دعا کروں گا تو ریا ہو سکتا ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن اگر میں آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے، اگر میں آپ کے معاملات سے متاثر ہو کر کے، اگر میں آپ کی پیٹھ پیچھے تنہائی میں دعا کر دیا تو ریا نہیں ہوگا، اور اس دعا کو اللہ قبول فرمائے گا، جان لیجیے۔ آپ ایسا عمل کریں کہ لوگ پیٹھ پیچھے آپ کے لیے دعا کریں، ہاں اللہ فلاں پر رحم فرمائے، بیچارے فلاں تھے تو ایسا ہوتا تھا۔ مسجد مدرسے کو آپ اتنا زبردست چلائیں کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا بتائیے آپ۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، حضرت مولانا اکبر صاحب قبلہ پورے ضلع کے انچارج ہیں، کہیں بھی کوئی بات ہو آپ ان کو بتائیے، پوری ٹیم یہاں پر موجود ہے علماء کونسل نیپال کی۔ نوڈیہما کے مدرسے اور مسجد کی ترقی کے لیے ہمیں کہاں استعمال کرنا ہوگا، آپ کو کہاں آپ مجھے استعمال کریں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر اس گاؤں میں اہل سنت و جماعت کی بقا کے لیے، فروغ اہل سنت کے لیے اگر ہمیں 12 بجے رات میں آواز دیں گے تو بغیر کسی لالچ کے میں آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ۔ آپ لوگ بہتر ماحول قائم کیجئے، ایک دینی ماحول قائم کیجئے۔ حالات بہت خراب ہیں چچا، آج آپ مشن بنائیے، آج آپ کوئی مشن بنائیں گے تو 10 سال میں پورا ہوگا، اگر 10 سال کے بعد کوئی مشن بنائیں گے تو پھر 10 سال اور لگے گا۔ وقت بچائیے، وقت بچائیے، آنے والا مستقبل بہت تاریک نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کی خاموشی ایسی ہی رہی، اگر آپ دین سے دور رہے، یہ علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں ہے کہ دین بچا ہی رہے بیچارے، اتنا بڑا مجمع ہے۔ انصاف سے بتائیے ایک بات، اگر سال بھر کے لیے ان علماء کو ہٹا دیا جائے، ایک سال کے لیے اگر ان علماء کو ہٹا دیا جائے تو کیا دین باقی رہے گا؟ ختم ہو جائے گا نا۔ آج انہی تقریروں کا دین ہے، انہی علماء کی تبلیغ کا دین ہے کہ آج آپ لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے، آپ کے دل میں ایمان باقی ہے، انہی علماء کا دین ہے۔ تو اس لیے مدرسوں کو باقی رکھیں، علماء کی قدر کریں۔ اللہ کے رسول کی حدیث شریف ہے میرے بھائیوں، عالم اگر قبرستان کے راستے سے گزر جائے تو 40 دن تک اللہ عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ تو جب ایک عالم اگر قبرستان کے راستے سے گزر جائے تو 40 دن تک عذاب اٹھا لیا جائے گا، تو اگر عالم کسی کے گھر قدم رکھ دے، یہاں تو ماحول نہیں ہے ہمارے وہاں، مبارک پور چلے جائیے آپ۔ میں پڑھتا تھا بریلی شریف میں تو میں ہوٹل میں کھانا کھاتا تھا، چونکہ وہاں پر مدرسے میں کھانے کا اہتمام نہیں تھا۔ تو بریلی شریف میں آج بھی یہ علماء جانیں گے تو وہاں علمی ماحول ہے، بہت علمی ماحول ہے، وہاں سادات کی بہت قدر ہے، وہاں سادات کی بہت عزت ہے۔ بڑے بڑے خانقاہ کے لوگ، بریلی شریف کے جو سجادہ نشین ہے سبحانی میاں صاحب، وہ دیگر یہ علماء ابھی مل کر کے آ رہے ہیں۔ آپ وہاں جا کر دیکھیں، وہاں ایک علمی ماحول ہے اعلیٰ حضرت کے شہر میں۔ مبارک پور ہوا، امجدیہ ہوا، بریلی ہوا، یہ علمی شہر مانا جاتا ہے۔ میں جب کھانا کھانے جاتا تھا تو مفتی صاحب نے پابندی لگا دی تھی کہ کوئی بچہ ان کے ساتھ کھانا کھانے نہیں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں دیکھیے بچوں کو لوگ کیسی تربیت دیتے تھے۔ جب لوگوں کو دھیرے دھیرے یہ معلوم پڑا کہ یہ سید صاحب ہیں، تو جب میرے کھانا کھانے کا وقت ہوتا تھا کہ وہ ہمارے دوست بن چکے تھے، جب میرے کھانا کھانے کا وقت ہوتا وہ گھر کے دروازے پر رہتے، اور جب میرا گزر ہوتا، سید صاحب 5 منٹ میرے گھر میں قدم رکھ دیجیے سید، یعنی مجھے کھانا کھا کر کے واپس جانے میں 1.5 سے 2 گھنٹہ لگتا تھا۔
मुफ्ती साहब ने मना कर दिया था मेरे उस्ताद ने कि इनके साथ कोई खाना खाने नहीं जाएगा, ये अकेले जाएंगे। तो मैं बताने ये चाह रहा हूं, इस वाकये से मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि आप भी यहाँ दीनी माहौल बनाए। कोई आलिम अगर आपके दरवाजे पर आ जाए तो खंदा पेशानी से मुलाकात करें। देखिए, जैसी आपकी नीयत होगी वैसी अल्लाह ताला आपके साथ मामला फरमाएगा। मैं आपसे कह दिया कि ये रुमाल खाने काबा से छुआ करके लाया हूं, मस करके लाया हूं। अब आपको तहकीक नहीं करना है, इश्क का तकाजा ये है कि इसको चूमा जाए, इश्क का तकाजा इसको चूमा जाए। अगर कोई आलिम आपके दरवाजे पर जाए तो अल्लाह के रसूल की हदीस शरीफ है, अगर कोई आलिम आपके दरवाजे पर जाए तो आप उसकी कद्र करें, क्योंकि एक आलिम को देखना, मेरे आका फरमाते हैं, मुझे देखना है। तो आप खंदा खंदा पेशानी से अभी 1 साल में माहौल बेहतर हो जाएगा। आज यहाँ काम क्यों नहीं हो पा रहा है? हमारे वहाँ हम लोग खुद पीड़ित हैं, हम लोग खुद गालियां। यहीं पर मैंने नवलपरासी जिले में मैंने एक पाबंदी लगाई थी, 113 उलमा के दस्तखत हैं। हमने ये कहा था उलमा को जमा करके कि जिस शादी में नाच गाना बाजा होगा हम लोग निकाह नहीं पढ़ाएंगे। बताइए सही था कि गलत था? सही था ना? हजरत गवाह है, मिसबाई साहब गवाह है। मैंने निकाह रुकवा दिया। एक साहब बारात लेकर गए और बड़े फखरिया अंदाज में कहे कि मैं 50,000 नजराना देकर के निकाह पढ़वा लूंगा, ये नहीं पढ़ाएंगे तो फला साहब पढ़ा देंगे। और मैंने भी जिद कर लिया कि किसी कीमत पे निकाह नहीं होने दूंगा, और ऐसा ही हुआ। जब निकाह रुक गया, आप सब लोग इंसाफ से बताइए, वो मेरा निकाह रोकना इखलास पर मबनी था कि नहीं? गुनाह से रोकना था ना? लेकिन मुझे माँ बहन की गालियां दी गई। एक दिन में, मिसबाई सब गवाह हैं, एक दिन में 8-8 मरतबा मेरे पास फोन जाता था, आपको उठवा लेंगे, मरवा देंगे, कटवा देंगे, ये कर देंगे। मेरा क्या कसूर था? मैंने तो बुराई रोकने की बात की थी। हमें कोई मुजफ्फरपुर से बुलाता है फोन करके, हमें कोई यहाँ से जो तो बस्ती जिले में बुलाता है, मैं कहां कहां जाता हूं निकाह पढ़ने के लिए। हमें कोई भी कहीं बुलाता है तो मेरा काम जाना है। इन उलमा का काम निकाह पढ़ाना, जनाजा पढ़ाना, दुआ करना, यही तो इनका काम है। हमें क्या तकलीफ है कि हम आपका निकाह नहीं पढ़ाएंगे? बताइए। आप अगर सुन्नी से अकीदा हैं तो हमें आपका निकाह पढ़ाना है। अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो गुनहगार होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर मैं कहूं अगर कोई शराब पिएगा तो हम उसके घर खाना नहीं खाएंगे, बताइए अच्छी बात है कि नहीं? बुराई रोकने के लिए है ना। अब अगर हमने कह दिया कि जिस शादी में बाजा बजेगा हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, तो हम गुनाह से रोकें, आपकी गाली भी सुने। हम गुनाह से आपको रोकें और आपकी आकबत की फिक्र करें, और जो आपको गुनाह से रोके आप उसे गाली देंगे, आप उसके साथ बदसलूकी करेंगे। आज यही वजह है कि आपके जिले में काम नहीं हो पा रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, खुदा के लिए अगर आपकी कोशिशें, अगर पूरी जिंदगी की कोशिश से, नौडियामा के खुशअकीदा मुसलमानों, एक आज रसूल बोल रहा है, आप मेरी बात अपने जहन में आप हमेशा के लिए महफूज कर लें। अगर आपकी पूरी जिंदगी की कोशिश से एक बंदे को हिदायत मिल गई तो कयामत के दिन आपकी बख्शिश का जरिया बन जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आपने बुराइयों को रोकने का काम किया और एक आदमी अगर आपकी बातों से मुतासिर होकर के इस्लाह कबूल कर लिया तो आपकी आखिरत के लिए वो निजात का जरिया बनेगा। देखिए, बुराइयां इसलिए नहीं फैलनी कि बुरे बहुत ज्यादा। इस नोडियामा में मैं भी माहौल देख रहा था। मैं खाना खाने के बाद मेरा एक मिजाज है, मिसबाई साहब किबला इस कौम के बड़े जिम्मेदार, हम सब के सरपरस्त हैं। हमेशा हम लोग तबादला ख्याल करते रहते हैं, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। मेरा एक मिजाज है काम करने का। चाचा, अभी नेपाल की तारीख में अल्लाह का शुक्र है, जब से ये नेपाल बना है तब से मैं बात कर रहा हूँ, अब तक मुसलमानों के पास कोई उर्दू अखबार नहीं था। नेपाल की तारीख में हम लोगों ने पहली दफा उर्दू अखबार लॉन्च किया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 2 महीने 2.5 महीने से तसलसल के साथ नेपाल उर्दू टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू जबान में ये शाये हो रहा है, ऑनलाइन खबर है। अभी मैं हुजूर खतीबुल बराहीन के उर्स में उसका जब इजरा हुआ तो मैं कुछ कॉपी लेकर के मैं एसपी के पास गया था। उन्होंने देखा, बड़ी खुशी का इजहार किया। तो अगर हमारे पास उर्दू अखबार निकले बहुत बड़ी बात है। मैं इंसाइक्लोपीडिया पर काम कर रहा हूँ, नेपाल की तारीख हम लोग महफूज कर रहे हैं। इस नेपाल में मुसलमानों की क्या कुर्बानियां हैं,
اسے لکھنا پڑا کہ نہیں لکھنا پڑا؟ تاریخ محفوظ کرنا پڑا نا. کون یہ سب کام کرے گا بتائیے آپ؟ کس کے حصے کا کام ہے؟ اگر آپ نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے تو کرے گا کون بتائیے آپ؟ تو یہ علماء جب کر رہے ہیں تو آپ کو بتائیے ساتھ دینا پڑا کہ نہیں دینا پڑا؟ آپ لوگ مکمل طور سے متحد ہوں. انشاءاللہ میں مستقبل کے نہایت ہی مستقبل کے بلند مشن کے ساتھ میں آگے بڑھنے کا کام کر رہا ہوں. رب نے چاہا انشاءاللہ ایک بہتر ماحول قائم ہوگا. آپ لوگوں کے بچوں کو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے بچے مولانا بن جائیں. صاف ستھری بات دیکھیے، آپ بھی مولانا مت بنیے. اگر بن گئے تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اگر نہیں مولانا بن پا رہے ہیں، اپنے بچوں کو مولانا نہیں بنا پا رہے ہیں، تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو مولانا نہیں بنا پا رہے ہیں تو مت بنائیے. کم سے کم 10 سورتیں یاد تو کرا دیجئے. کم سے کم جنازے کی دعا تو یاد کرا دیجئے. کم سے کم 5 تک کلمہ تو یاد کرا دیجئے. نماز پڑھنے کا ڈھنگ تو یاد کرا دیجئے. آج ہم لوگ جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں. میں کئی جگہ گیا، لوگ جمعے کے دن وضو کرتے ہیں. میں دیکھا ہوں بڑے بڑے بزرگ لوگ جن کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، اب تک انہیں وضو کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے. میں غلط کی صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے نا؟ آخر چچا کتنا ٹائم لگے گا؟ وضو کا طریقہ سیکھنے میں تو 5 منٹ کافی ہے. 5 منٹ کافی ہے وضو کا طریقہ سیکھنے میں. جو طریقہ آپ کو 10 منٹ میں حاصل ہو سکتا ہے، آپ اس کو 50 سال میں نہیں سیکھ پائے. بتائیے کمی ہے کہ نہیں؟ کمی ہے نا. وضو ایک دفعہ میں نے وضو کر لیا، آپ نے دیکھ لیا. حضرت مو اکبر صاحب کے بلا کوئی بھی آپ کو وہاں کے امام مو صاحب ذرا وضو کر کے دکھائیے. اب وہ وضو کرنے میں کتنا سمے لگے گا؟ 10 منٹ تو بہت ہے نا. اب وہ ایک دفعہ اگر وضو صحیح کر لیا اور آپ نے دیکھ لیا کہ ہاں امام صاحب نے ایسے ایسے وضو کیا ہے، بتائیے پوری زندگی آپ کا وضو صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتنا ٹائم لگا چچا بتائیے آپ؟ پھر کیوں نہیں سیکھ پا رہے ہیں؟ اگر آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے قرآن پاک کے 30ویں پارے میں فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. اللہ فرماتا ہے مال کی زیادہ طلب نے تمہیں آخرت سے دور رکھا، دین سے دور رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. ہاں ضرور جان لو گے. تو اللہ نے فرمایا کہ جہنم ہے میرے بھائیوں، اس لیے مسلمان ہونے کا حق ادا کیجئے. بلند آواز سے پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ. میں نے آپ لوگوں سے پہلے ہی کہا تھا میں تقریر نہیں کروں گا، کچھ باتیں کروں گا. انشاءاللہ میری باتیں کچھ نامکمل ہیں، پھر کبھی وقت رہا میں تفصیلی خطاب کروں گا انشاءاللہ. میں نے آپ لوگوں سے پہلے ہی کہا تھا اور حضرت سے بھی کہا تھا کہ مصباحی صاحب کی تقریر ہونی ہے تب میں تقریر کروں گا. نہیں حضرت دیکھیے بالکل نہیں، بغیر آپ کی تقریر کے پروگرام نامکمل ہے. آپ کا بیان ہونا ہے کہ آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. میں اپنا باقی وقت مصباحی صاحب کو میں ہبہ کرتا ہوں. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بنا ہوا وہ آغاز باب تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ حضرات تشریف فرما ہو. مصباحی صاحب ہم لوگوں کے بڑے ہیں اور بہت زبردست ان کی صلاحی تقریر ہوتی ہے. آپ لوگ اتنا لمبا خرچ کیے ہیں، ایک رات مصطفیٰ کے نام پر دے دیں. مجھے یہاں سے ایک پروگرام میں اور جانا تھا، پوچھیے حضرت سے. ابھی بھی میرے واٹس ایپ پر میسج آ رہا ہے. مجھے اسوگواں ایک دستار بندی کے پروگرام میں جانا تھا، لیکن حضرت نے کہا کہ سید صاحب نوڈیہما کے مسلمانوں نے بڑی عقیدت کے ساتھ اہتمام کیا ہے، آپ کو فل ٹائم دینا ہوگا. میں وہ پروگرام ابھی کینسل کیا ہوں ان کے سامنے. ابھی وہ پروگرام میں کینسل کیا، حالانکہ دستار بندی کا پروگرام تھا، حفظ قرآن کی دستار بندی کا پروگرام تھا. اور اس بندے نے بہت ریکویسٹ کیا کہ جیسے بھی آپ کو آنا. میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ پہنچوں گا، لیکن جب میں آیا دیکھا پروگرام میں تاخیر ہے، نہیں پہنچ پاؤں گا. میں نے معذرت چاہی، پھر بھی اس نے میسج کیا کہ آپ 9 بجے تک آ جائیں، 10 بجے تک آ جائیں. حضرت نے کہا کہ منع کر دیجئے. میں آپ لوگوں کی محبت میں پروگرام منع کیا ہوں. اس لیے آپ لوگوں کو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح بڑھے، کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ آپ قدم بڑھائیں. پورا پروگرام سن کر کے جائیے. السلام علیکم.